بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج 17 رمضان المبارک ہے اور قرآن شریف آج کے دن کو یوم فرقان بھی کہتا ہے، چونکہ آج کے دن ہی غزوہ بدر جو ہے وہ رونما ہوئی تھی. اور ناظرین، ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں آج وہ کل کی طرح جو ہمارا پینل ہے مہمانوں کا وہی ہے. سید جنید غزنوی صاحب ہیں، آپ معروف اسکالر ہیں. السلام علیکم سر. کوکب شہزاد صاحبہ ہیں، آپ بھی اسکالر ہیں، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور جو ہمارے کچن والی سائڈ ہے وہاں پہ ہمیں حافظ صاحب کی جگہ بلال اسمد صاحب نے آج جوائن کیا ہے. بڑے حسین لگ رہے ہیں ماشاءاللہ اپنی مخصوص ٹوپی پہنے ہوئے. اور منیرہ کرن صاحبہ جو ہیں وہ ہمیشہ کی طرح یہاں موجود ہیں. اور ان سے ہم جب بریک سے واپس آئیں گے تو پوچھیں گے کہ بھئی آج کیا بنا کے کھلا رہی ہیں. اور میں پڑھوں گا اپنے جو ایک بہت ہی اسپیشل جو اناؤنسمنٹ بھی ہے اور خصوصی مہمان جو ہے ہمارے ساتھ ایران سے تشریف لائے ہیں. ایرانی گروہ تواشی یعنی ایرانی قصیدہ خان حضرات جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں. ان کے مترجم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد وسیم صاحب جو بائیں طرف بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر باوردی صاحب، ان کے ساتھ ہیں محترم ابو الفضل وکیلی صاحب، ان کے ساتھ ہیں مہرداد ابو القاسم زادہ صاحب اور سعید رضائی صاحب. ویلکم، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ایران سے یہ ہمارے دوست تشریف لائے ہیں اور آج ہمیں ان سے قصیدے سننے کو ملیں گے خوبصورت فارسی زبان میں، جس سے ہم بھی بہت محبت کرتے ہیں، چونکہ ہماری اردو زبان کا خمیر بھی جو ہے جن زبانوں سے اٹھا ہے ان میں یقیناً فارسی جو ہے ایک بڑی عمدہ اور بڑی اہم زبان ہے ہمارے لیے. اس زبان میں ہمیں آج قصیدے اور اسماء الحسنہ جو ہے وہ بھی سننے کو ملیں گے. اور غزوہ بدر جو یقیناً اپنے فارسی کے مخصوص لہجے میں ناظرین. اور غزوہ بدر کے حوالے سے ناظرین میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ غزوہ بدر اسلام اور کفر کا پہلا اور اہم ترین تصادم ہے. اس سے دنیا پر 2 ہجری میں یہ ہوا تھا. اس سے دنیا پر واضح ہو گیا کہ نصرت الہی کی بدولت مومنین اپنے سے کئی گنا فوج کو شکست دے سکتے ہیں. غزوہ بدر میں شامل مسلمانوں نے جس قوت ایمانی کا مظاہرہ کیا اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کے خلاف اور بیٹا باپ کے خلاف، بھانجا ماموں کے خلاف اور چچا بھتیجے کے خلاف میدان میں آیا. ناظرین، اس نوعیت کی کوئی بھی جنگ پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملتی ہے کہ جس میں اس طریقے سے تفریق جو ہے وہ فیملی کے اندر ہو گئی ہو، لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ ایک بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ مقصد ہو اور باری تعالیٰ کی خاطر اس قسم کی جنگ جو ہے وہ لڑی گئی ہو. گو کہ اس طرح کی کچھ دیگر مثالیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں جو میں جناب سے آپ سے شیئر بھی کروں گا کہ چنگیز کے جو ابتدا تھی یا بابر نے جس طرح سے 12 گھوڑوں کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، تو ہمیں اور بھی مثالیں ملتی ہیں. لیکن غزوہ بدر جو ہے وہ اس طرح کی دیگر مثالوں سے کس طرح سے مختلف ہوتی ہے یہ ہم اپنے اسکالر سے جاننا چاہیں گے آج. لیکن ایک جو بڑی بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ بھائی کے ساتھ، چچا بھتیجے کے ساتھ، ماموں بھانجے کے ساتھ آمنے سامنے نہیں آتے تھے. لیکن صرف غزوہ بدر دنیا کا غالباً وہ واحد معرکہ ہے جس میں ایک بڑے نظریے کی خاطر لوگ جو تھے وہ بڑھے اور آگے بڑھے، اور انہوں نے اپنے خون کو بھی ایک بڑے نظریے کی خاطر معاف نہیں کیا، کیونکہ اس کی خاطر آپ کو بہت قربانی دینی پڑتی ہے. اور لازم بات ہے کسی اپنے کے اوپر تلوار اٹھانا یا اس کو جان سے مارنا کو آسان کام نہیں ہوا کرتا. لیکن جہاں بات باری تعالیٰ کی ہو، رب کے دین کی ہو، وہاں اس قسم کا فیصلہ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. حضرت عمر نے اپنے ماموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمان نے جو قریش کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے تھے، اسلام لانے کے بعد ایک دفعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ جنگ میں ایک مرتبہ آپ میری زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے آپ پر وار کرنا پسند نہ کیا کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق ان کے بیٹے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم اگر تم میری زد میں آ جاتے تو کبھی لحاظ نہ کرتا. یہ تھا جذبہ اور یہ تھا غزوہ بدر. اور اس حوالے سے ناظرین جو مختلف سوالات اٹھتے ہیں کہ ہجرت تو خاموشی سے کی گئی، لیکن دوسرے برس میں ہی کیوں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جہاد کیا جائے اور جہاد ضروری ہو گیا تھا؟ کیا مسلمانوں کی طاقت جو ہے وہ اتنی ہو گئی تھی؟ کیا امپورٹنس تھی اس جنگ کی، جبکہ آپ کے پاس یعنی کہ اس وقت جو نفری تھی وہ بھی کم تھی اور جو قریش تھے وہ 3 گنا تقریباً سے 1000 کے قریب، اور ہماری تعداد 313 تھی. تو تقریباً 3 گنا قریش جو تھے وہ زیادہ تھے. جبکہ غزوہ بدر سے مسلمانوں کی طرف سے جو لوگ لڑ رہے تھے، مجاہدین جو تھے، ان کے کسی کے پاؤں میں چپل نہیں تھی اور پوری طریقے سے جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے، یعنی کہ بے یار و مددگار جسے آپ کہیے کہ وہ ان کی حالت تھی. جبکہ قریش جو تھے وہ سر تاپا ذرا بختر میں سے لدے ہوئے تھے اور تمام ہر طرح کا سامان حرب جو ہے وہ ان کے پاس تھا. اس کے باوجود یہ حق کی قوت جو ہے یہ باطل سے ٹکرانے کا فیصلہ کرتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ پہنچتی ہے. یہ سارے سوالات جو ہیں یہ ہم اپنے پینل سے کریں گے، لیکن پہلے ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے ایرانی دوست ہیں ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہمیں شروع میں یہ سنانا چاہیں گے. جی، یہ سب سے پہلے میں ان کا تعارف کرواتا چلوں
ये गुरुह तवाशी ताहा है जो ईरान के शहर तब्रेज़ से आया है और 1993 से इन्होंने अपने काम का आगाज़ किया। मुल्क के मुख्तलिफ कंपटीशन और प्रोग्राम्स में इन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई और बहुत अच्छे मेडल्स जीते हैं और जमहूरी इस्लामी ईरान की तरफ से मुख्तलिफ ममालिक में ये जा चुके हैं, जैसे कि तुर्कमेनिस्तान, टर्की, पाकिस्तान। ये पहले 3-4 माह पहले पाकिस्तान रावलपिंडी भी आए हैं, तो ये इनका पाकिस्तान का दूसरा टूर है। और आज ये हम आपके लिए और हमारे जिंदा दिलाने लाहौर के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए सबसे पहले नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुबान फ़ारसी में। अच्छा, ज़ुबान फ़ारसी में इनको बताइए कि हमारे एक बड़े शानदार मिज़ाह लिखने वाले हैं अताउल्लाह कासमी साहब, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या शेयर किया। कहने कि जब वो ईरान गए तो फ़ारसी बोलने का गुमान जो है वो हम मुसलमानों को हमेशा से रहा है, क्योंकि उससे पहले मुग़ल्स की ज़ुबान भी जो थी वो फ़ारसी थी और उनकी दरबारी ज़ुबान भी फ़ारसी थी और उर्दू का भी ख़मीर फ़ारसी से उठा है। तो वहाँ पे एक साहब ने दावा किया कि मुझे तो फ़ारसी बहुत अच्छी आती है। तो उन्होंने कहा कि आप ये ट्रांसपोर्ट जो है इसको रोकिए और हमें कहीं जाना है। तो वो उसके पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि आगा एजी जहाँ एनी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल। میگن که آقای عطا قاسمی یکی از بزرگترین نویسندگان اینجاست پاکستان. یه زمانی چون رفتن ایران، خب زبان فارسی مثلا زمان مغول هم زبان فارسی اینجا بود و زبان اردو هم برگرفته از زبان فارسی است. خب مسلما ما عشق و علاقه که به زبان فارسی داریم خیلی بیشتره. اونجا رفتن، بعد به یکی از دوستان که ادعا میکرد زبان فارسیشون خیلی خوبه، آقای قاسمی بهشون گفتن که آقا من میخوام برم، خب یه ماشین واسه من بگیرین تا اجاره من برم جایی. همین که ایشون رفت جلو، گفت دیگه به زبان انگلیسی شروع کرد. گفت آقا از اینجا کن مثلا بعدش به انگلیسی شروع کرد، این فارسی شد. तो इतनी फारसी तो उन्हें बता दीजिए कि हमें भी आती है. میگن تا این حد فارسی منم بلدم. और गालिब के जो अशार हैं फारसी में और इकबाल के जो फारसी है वो तो याद ही है हमें. میگن اشعار غالب و اشعار علامه اقبال که به زبان فارسی اونو که ما یاد داریم. क्या क्या. अच्छा, इनसे ये भी पूछते चलिए कि इकबाल का भी कोई कलाम है इनके पास जो अगर आज सुना सकेंगे हमें. آیا کلام اقبال چیزی داریم که بخونیم؟ بله. सुभान अल्लाह. फिर वो भी हम जरूर इनसे सुनना चाहेंगे. बिस्मिल्लाह. بسم الله. حالا اول چیزی که نعت پیامبر فارسی رو بگیم، بعد اقبال رو بخونیم دیگه. حبیب کبریا یا احمد مصطفی، حبیب کبریا یا احمد مصطفی، ابوالقاسم محمد ابوالزهرا، ابوالزهرا، ز سر تا پا صفا، گل باغ خدا، ز سر تا پا صفا، گل باغ خدا، ابوالقاسم محمد ابوالزهرا، ابوالزهرا، تمام عالم خلقت سراپا نور باران شد که از یمن وجود تو زمین چون باغ رضوان شد، کویر مرده دلها معطر شد، گلستان شد. همه مست توان که پا بست توان، همه مست توان که پا بست توان، ابوالقاسم محمد ابوالزهرا، ابوالزهرا، ز مهرت یا رسول الله من از تو گفت و گو دارم،